بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. سبحان اللہ. یہاں سے شوہر کے حالات بیان ہو رہے ہیں میراث کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. میں تم شوہروں کے لیے جو کچھ تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو تمہارے لیے آدھا ہے. اگر کسی بندے کی شادی ہوئی تھی بیوی فوت ہو جائے جو کچھ بھی وہ چھوڑ جائے اگر اس کی بیوی کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ آدھا. نصف مال جو ہے اس کا عورت کا تو سارے کا سارا اس کے شوہر کو ملے گا. یہ ذہن میں رہے یہاں پر صرف وہ اولاد مراد نہیں ہے جو اسی شوہر سے ہو. ممکن ہے کہ اس عورت کی دوسری شادی ہو اس کے ساتھ اس کی شادی پہلے کسی اور کے ساتھ ہوئی ہو وہاں بچے ہوں. اگر وہاں بچے ہوں پھر حکم اور ہوگا. وہاں سے بچے نہ ہوں دوسری شادی یہاں ہوئی ہے یہاں بھی بچے نہ ہوں دونوں صورتوں کے اندر اس بندے کو کیا ملے گا؟ آدھا ملے گا. اچھا رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. ہاں اگر اس کی اولاد ہو اس شوہر سے یا پہلے شوہر سے تو پھر تم شوہروں کو عورت کا چھوڑا ہوا مال اس میں سے وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض دینے کے بعد پہلے قرض کی دیا جائے گا پھر وصیت پر عمل کیا جائے گا. قرض دینے کے بعد اور وصیت پر عمل کرنے کے بعد تو شوہروں کو چوتھائی ملے گا. کتنا ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا. باقی اس کے بیٹوں میں تقسیم ہوگا جو باقی بچیں گے ان میں تقسیم کیا جائے گا. یعنی عورت کے ہاں بچے نہ ہوں پہلے شوہر میں سے یا اس کی پہلی شادی ہے اسی سے دونوں میں سے کسی کے ہاں بچے نہ ہوں تو شوہر کو ملے گا آدھا. اگر اس کے بچے ہوں پہلے شوہر میں سے یا اس میں سے دونوں میں سے کسی سے بھی بچے ہوں تو پھر شوہر کو کتنا ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اب یہاں عورت کے حالات بیان ہو رہے ہیں کہ عورت جب وارثہ بنے گی اسے کیا ملے گا. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ جی ہاں وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کی بیوی جو ہے اگر اس کے ہاں اولاد نہ ہو اس مرد کے ہاں نہ اس بیوی میں سے نہ ہی کسی اور بیوی میں سے ٹھیک ہے نا جی اس بیوی میں سے اور نہ ہی کسی اور بیوی میں سے کوئی اولاد نہ ہو تو عورت کو کتنا ملے گا؟ چوتھا حصہ. عورت کو کتنا ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ تو عورتوں کے لیے بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہوگا مما ترکتم تم جو کچھ بھی چھوڑ کر جاؤ ان لم یکن لکم ولد اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو. اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا ملے گا. اگر اور بیوی ہے تو اسی چوتھے کو مزید تقسیم کر لیا جائے گا.
اس کو بھی اسی چوتھے حصے میں ہی شریک کیا جائے گا۔ اچھا، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے ہاں کو بچے ہوں، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، یہ ضروری نہیں کہ اسی بیوی میں سے ہو جو ابھی آپ کے نکاح میں ہے۔ آپ جس سے نکاح پہلے کر چکے ہیں وہ فوت ہو چکی ہے یا طلاق ہو چکی ہے، اس میں سے بھی اگر بچے ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت پر عمل کرنے کے بعد، قرض دینے کے بعد تم جو کچھ بھی چھوڑ کر جاؤ گے، تمہارے بچے ہونے کی صورت میں بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ کون سا حصہ ملے گا؟ 8واں حصہ ملے گا۔ بچے نہیں ہیں تو کون سا حصہ ہے بیوی کا؟ چوتھا۔ بچے ہیں تو کتنا حصہ ہے؟ 8واں حصہ۔ اسی طرح کر کے مرد جو ہے، عورت فوت ہو جائے، اگر اس کے بچے نہ ہوں تو مرد کے لیے چوتھا حصہ۔ کتنا حصہ؟ چوتھا حصہ۔ اگر بچے ہیں تو پھر مرد کے لیے کسی دوسرے نے بلا دو یار۔ ہاں، اگر بچے نہیں ہیں تو پھر چوتھا حصہ، بچے نہیں ہیں تو چوتھا حصہ۔ سارے میتھ سے مضبوط ہیں، وہ کہنے میں پڑھا پتر پاگلی 16 دونے 8 ہے، یہ وہی حساب ہے۔ چلیں، بہرحال ہو جاتا ہے رش میں نا۔ تو اگر آدھا ملے گا شوہر کو اگر اس کے بچے نہیں ہیں جی، اگر بچے ہیں تو پھر چوتھا حصہ ملے گا۔ اور اسی طرح کر کے شوہر فوت ہو گیا، بچے نہ ہوں تو عورت کو چوتھا ملے گا، اگر بچے ہوں تو عورت کو 8واں ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، آگے ایک نئی صورت بیان ہو رہی ہے۔ کوئی بندہ فوت ہو جائے یا عورت ہی فوت ہو جائے، اس کے ہاں نہ، یعنی کہ جیسے ہمارے ہاں پتہ کیا کہتے ہیں اسے، اوترا کہتے ہیں اسے، جس کی اولاد نہ ہو، لیکن یہاں صرف جس کی اولاد نہ ہو وہ مراد نہیں ہے۔ کلالہ میں ذو کلالہ، کلالہ ویسے کہتے ہیں کمزوری کو، ذوف کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کے بچے بھی نہ ہوں اور اس کے والدین بھی نہ ہوں، وہ بھی فوت ہو چکے ہوں، ٹھیک ہے جی، کوئی بھی نہ ہو، اکیلا ہی ہو، تو اس کا کیا بنے گا جی؟ دیکھیں، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، ہاں اگر کوئی مرد ہے وہ جناب وارث بنایا جا رہا ہے، کلالہ، وہ کلالہ ہو، اب امرأۃ وَلَهُ، اور یا عورت ہو، یعنی کہ ایک مرد ہی تھا، یعنی کہ عورت ہو اور بچے ہوں، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، یعنی جس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، نہ ہی اس کے بڑوں میں نہ اس کے چھوٹوں میں، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس بندے کا یا اس عورت کا ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، بھائی کو بھی اور بہن کو بھی۔ اچھا، یہاں آگے کوئی اعتراض نہیں کرتا جی عورت کو برابر کیوں مل رہا ہے؟ پیچھے عورت کو کم مل رہا تھا نا، بھائی کو زیادہ مل رہا تھا، بہن کو زیادہ مل رہا تھا، یہاں مرد اور عورت دونوں کو برابر مل رہا ہے، لیکن یہاں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ یہاں مل رہا ہے نا جی۔ اچھا، مسئلے کی بات یہ ہے، اعتراض بھی انہی لوگوں کو ہوتا ہے اس مسئلے پر جن کو دگنا مل رہا ہے، اکثر مرد اعتراض کرتے نظر آتے ہیں، ہے یا نہیں؟ کیونکہ انہوں نے ذہن خراب کر رہے ہیں نا عورتوں کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مقصد ان کا یہ نہیں ہوتا کہ حق کسی کا کم ہو رہا ہے، مقصد ان کا صرف اسلام پر اعتراض کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو اسلام سے بدظن کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی، دیکھیں، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر بہن اور بھائی زیادہ ہیں، یہ تو تھا نا ایک ایک ہونے کی صورت میں، ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، تو ان دونوں کو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ، اگر وہ زیادہ ہوں اس سے، یعنی بہنیں زیادہ ہیں یا بھائی زیادہ ہیں، تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، فرمایا کہ پھر وصیت پر عمل کرنے کے بعد اور قرض ادا کرنے کے بعد، فرمایا کہ پھر ان سب کو، بھائیوں بہنوں، ان کو 1/3 میں شریک کر دیا جائے گا، 1/3 علیحدہ کر کے، 2 حصے الگ کر کے، 1 حصہ الگ کر کے اس کا میراث کا، اس 1/3 میں سب کو حصہ دیا جائے گا، یعنی 1/3 میں سارے کے سارے، وہ بہنیں ہوں یا بھائی ہوں، سارے کے سارے اس کے وارث بنیں گے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد میں غیر مضار، نقصان پہنچاتے ہوئے نہیں، یہ ذہن میں رہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں کہ
تقسیم کیا جاتا ہے نا، بندہ جب فوت ہونے لگے تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی ایک کوئی وارث کر جاتا ہے، میرے مرنے کے بعد اس کو سارے کا وارث بنا دیا جائے، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ورثاء میں سے کسی کے لیے کر دیتے ہیں یا کسی اور کے لیے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ جو میراث ہے نا، یہ ملکیت اختیاری نہیں ہے، یہ اضطراری ہے۔ یہ کون سی ہے؟ اضطراری ملکیت ہے۔ یہ کو بندہ اپنی زندگی میں زبانی کہہ جائے کہ میرے فلاں بیٹے کو کچھ نہ دیا جائے، پھر بھی ملے گا، پھر بھی اسے ملے گا۔ مرنے کے بعد اگر یعنی کہ بندہ جو ہے وہ فوت ہو گیا، اس میں سے اس کے بیٹوں میں سے کو کہہ دے جی میں نہیں لیتا، جی میں نہیں لیتا، لیکن شریعت پھر بھی دے گی، اسے جان بوجھ کے معاف کرتا ہے تو یہ الگ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اگر وہ کہہ بھی دے نا کہ میں نہیں لیتا، پھر بھی وہ وارث ضرور بنے گا، وارث ضرور بنے گا، مالک ضرور بنے گا۔ اپنی مرضی سے اپنی ملکیت سے نکال کر کسی کو دے دے یہ الگ بات ہے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ ملکیت کون سی ہے؟ ملکیت اضطراری ہے، اختیاری نہیں ہے۔ اختیار ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ، نہیں ایسی بات نہیں۔ یہ اضطراری ملکیت ہے جو شرع مبارک کی طرف سے اسے مالک کیا جا رہا ہے، وہ اس کا مالک بنے گا ہی بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ زندگی میں کہہ جائے کہ نہ فلاں فلاں کو مالک نہ بنانا میرے میراث کا، تو پھر یہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، ہاں اس کی اس بات کی کوئی وقت نہیں ہے عند اللہ اور عند شریعت۔ ہاں ایک صورت ہے جس صورت میں محروم ہو سکتا ہے اس کا وارث، کوئی بندہ زندگی میں ہی اپنی زندگی میں اپنے کسی اور صحت میں، یہ بھی ذہن میں، بیماری میں نہیں، بیماری میں کسی کو اپنی زمین پوری جائیداد الاٹ کر دے گا تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا، پچھلے والے مقدمہ چلا کے اس میں سے اپنا حصہ نکلوا سکتے ہیں۔ تندرستی میں، بیماری میں نہیں، مرنے سے پہلے پہلے اپنے حصے کا، یعنی جتنی بھی اس کی زمین ہے، جائیداد ہے، ملکیت، پیسے ہیں، وہ سارے کے سارے کسی ایک بیٹے کے نام منتقل کر دے، تو اس صورت میں پچھلے سارے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ شریعت اسے لاگو تو کر دے گی، وارث تو بنا دے گی، لیکن عند اللہ اس کی پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ جہاں اس کی پکڑ ہوگی، قیامت والے دن جہنم کی سزا پائے گی۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ ایک ہی صورت ہے جس صورت کے اندر وارث جو ہے وہ باقی محروم ہو سکتے ہیں۔ وہ باقی بھی اور صورتیں موانع ارث وہ انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے، جیسے کوئی بندہ اپنے باپ کو قتل کر دے، اس صورت میں اس قاتل کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یہاں تو آج کل تو نعوذ باللہ کیونکہ کفر کا نظام ہے، دجالی طاغوتی نظام ہے، تو اپنے ابے کو قتل اسی لیے کرتے ہیں تاکہ جلدی حصہ مل جائے۔ شریعت اس بندے کو وارث نہیں بناتی۔ سمجھ آ رہا مسئلہ؟ کیسا مسئلہ ہے؟ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، اب اس میں سے کوئی ہے ہی نہیں پیچھے، اس کے بھائی میں سے کوئی نہیں ہے، اب اسے ملنا ہے، اسے اب نہیں ملے گا، کیوں؟ اس نے اسے قتل کیا ہے، موانع ارث میں سے پایا گیا۔ ایک بندہ مسلمان تھا، چنگا بھلا، مسلمانوں کا ملک چھوڑ کے کافروں کے ملک میں چلا گیا، جن کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، وہاں جا کے رہ رہا ہے، اب وہ وارث نہیں بنے گا جی۔ اب اس طرح کر کے دو مسلمان تھے، باپ بیٹا دونوں مسلمان تھے، بیٹا جو ہے وہ نعوذ باللہ لبرل ہو گیا ہے، لبرل ہو گیا، خدا رسول کا انکار کرنے لگا، ملحد ہو گیا ہے، تو اب اس صورت میں اس بیٹے کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، اس کا باپ ہو گیا کوئی حصہ نہیں ملے گا، محروم ہو جائے گا وہ۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ لیکن یہاں کیا ہے؟ نظام کفر کا ہے، کوئی تقسیم کا نظام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اختلاف دارین، اختلاف دین اور قتل، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ارث کے موانع میں سے ہیں، یعنی کہ بندہ وارث نہیں بن سکتا اس کا، پھر سگے باپ کا وارث نہیں بن سکتا، سگا بیٹا وارث نہیں بن سکتا اگر دین چھوڑ جائے۔ باپ کا دین اسلام تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا، اب یہ وارث نہیں بن سکتا۔ آپ بتائیں کہیں دیکھا جاتا ہے دین کو تو کوئی ترجیح نہیں دی جاتی، تو اتنا بڑا نقصان ہے ہمارے یہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اسلام کی طرف پھیر دے۔ یہاں کفر کے قوانین دھکے کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ عمل کرواتے ہیں۔ یار بتائیں جس طرح پولیو قتل پلوانے کے لیے پولیس ساتھ آتی ہے، ڈنڈا ساتھ آتا ہے، یار رب تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھانے کے لیے ڈنڈا کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ آج ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی بڑی سختی کرتے ہیں۔ اگر جو ہے نا ایک گروہ میں مولویوں کی بات چل رہی تھی کہ ہمارے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بندہ نماز نہ پڑھے اسے اٹھا کر جیل ڈال دیا جائے، جب وہ نماز کا عادی بن گیا تو پھر اسے وہاں سے نکالا جائے، معافی مانگ لے رب تعالیٰ سے، یا اللہ کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، نماز کا عادی بھی بن جائے، توبہ بھی کر لے تو پھر اسے چھوڑا جائے۔ بعض ائمہ کے نزدیک تو ایسا بندہ جو ہے نا وہ وٹ ٹوک دیا جائے، اسے نہ چھوڑا جائے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ یہی فرماتے ہیں، اسے مار دیا جائے نامراد کو جو نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو بچنے کا 11ویں تو حلال ہو گئی ہمارے لیے، لیکن یہ مسائل ہمارے لیے پتہ کب بیان کیے جائیں گے اور ہمیں سنایا جائے گا بھائی غوث پاک رضی اللہ عنہ بے نمازی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے لیے نہیں. اچھا وہ میں بتا رہا تھا مولویوں کی بات. تو مولوی جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ نماز کے لیے اتنی سختی کرنا، جیل ڈال دینا، یہ تو جائز نہیں ہے. مولوی کہہ رہے تھے. میں نے کہا کہ نماز بندہ چھوڑے جان بوجھ کے نماز نہ پڑھے تو اس کے لیے سختی کرنا جائز نہیں ہے. تو باہر جو کھڑے ہیں بندہ تھوڑا سا اشارہ کراس کر لے، اسے 250-500 روپے کا چلان ٹھوک دیتے ہیں. یہ کیسے حلال ہو گیا؟ بتا رہی تھی میں چنگائی کی تو چلانے چھوڑ دیتا. تو یہ جو اب بتائیں نا اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے تو وہ کیوں حلال ہے بھائی؟ نماز میں سختی کرنا یہ جائز نہیں ہے رب تعالیٰ کا حکم پورا کروانے کے لیے. انگریز کا حکم پورا کروانے کے لیے سختی کرنا، اسے 2000 کا چلان موٹر سائیکل میں ٹھوک دینا، یہ کیسے حلال ہو جاتا ہے؟ یہ بھی تو بتاؤ. اور پولیو قطرے پیسے سارے کے سارے انگریز کتے دیں، اور وہ انگریز پولیو قطرے پلانے کے لیے نہ پولیس ساتھ آتی ہے یار. کیوں پولیس ساتھ آتی ہے؟ آج تک ہم نے بھی نہیں پوچھا یار. آخر ہمارا ابا جو شوگر کا مریض ہے اور دل کا مریض ہے، رات دن اس کی طبیعت دائیں بائیں ہوئی رہتی ہے، بھاگ اٹھا کے بھاگتے ہیں ہم اسپتال. کبھی اس کے بارے میں تو نہیں کہا ہم تمہیں پکڑ کے لے جائیں گے یار اب اپنے ابے کو دوائی کھلاؤ. اس کے تو پیسے نہیں پوچھے. نہیں کتنے 1000 روپے کا یہ قطرہ ہے جو مفت میں پلاتے ہیں، مفت میں نہیں پولیس ساتھ لا کے پلاتے ہیں. کیا ظلم و زیادتی ہے یار. انگریز کی بات منوانے کے لیے تم اتنی سختی نہیں کرو. ابھی جو کرونا کے دنوں میں جو انہوں نے ماسک لازم کیے تھے، جو لوگ نہیں پہنے ہوتے تھے، اچھے بڑے سفید داڑھی والے بابوں کو بھی انہوں نے کان پکڑوائے ہیں پولیس والوں. ہم یہی پوچھتے ہیں یار کم از کم وہ ترازو تو ایک رکھو یار. کیوں یہودیوں والا کام کرتے ہو؟ اپنے لیے ترازو تمہارے اور ہیں، اسلام کی بات آئے تو اور ہیں. اقبال نے کہا کہ کیا عجیب منافقت ہے تیری، اسلام کا محاسبہ کر رہا ہے اور یورپ کو معافی دے رہا ہے. تم کیا بغیرت ہے تو بھی. ویسے نماز رب کا حکم پورا کروانے کے لیے کیا ہے؟ ملا کہہ رہا ہے یار. ملا آپ سوچ سکتے ہیں ملا کتنا بڑا بے دین ہو گیا میرے دور کا یار. رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اہمیت نہیں دے رہا. اسی سے پوچھے جائے ہاں یار بتاؤ یہ پولیو. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. پولیس نے فوج بلا کے رینجر چھوڑ کے KFC چھوڑ کے FC ہوتی KFC وہ چھوڑ کے جناب ان کو پولیو قطرے پلانے چاہیے. دھکے کے ساتھ اٹھا کے جیل ڈال دینا چاہیے. جو نہیں پلاتے پکڑ کے لے جاتے ہیں بھائی، سے نہیں معافی دیتے. یہ کفر کے قوانین، کفر کی باتیں لوگوں پر لاگو کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے تم اتنے تک جا سکتے ہو، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی کوئی قدر ہی نہیں ہے تمہارے دل میں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ایسے باتیں نہیں کرتے بیچارے. ان کے دلوں سے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی محبت تو دور کی بات ہے، اس کے لیے خیر خواہی بھی نہیں رہی، نکل گیا ان کے دلوں سے. دین نرخت ہو گیا. اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں غیر مضار، نقصان پہنچاتے ہوئے نہیں. وراثت جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہوئے نہیں، نقصان نہیں پہنچایا جائے کسی کو. وصیۃ من اللہ. اب دیکھیں پچھلی دوسری جو آیت مبارکہ ہے یوصیکم اللہ، وہاں سے یوصیکم اللہ سے بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دے رہا ہے. یہاں اس آیت کریمہ کا آیت نمبر 12 کا اختتام بھی اسی پہ ہو رہا ہے. وصیۃ من اللہ، بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے، تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے. واللہ علیم حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا بھی ہے، علم والا بھی ہے. آگے دیکھیں جی رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا. تلک حدود اللہ، بھائی یہ رب کی حدیں ہیں. سر حد کسے کہتے ہیں؟ انڈیا کی آپ بارڈر دیکھ لیں نا. اب ہم انہیں سے یہی پوچھتے ہیں یار یہ بتاؤ فوج کیوں کھڑی کی ہوئی ہے وہاں؟ کہتے ہیں جی یہ حد ہماری یہاں تک ہے، اس کے آگے نہیں جا سکتے. یہاں سے کوئی بندہ کہنے میں جانا چاہتا ہوں تو فوج والے بھی پکڑ کے اسے ماریں گے. ممکن ہے اسے اٹھا کے جیل ڈال دیں، ڈال ہی دیتے ہیں. اچھا یہاں سے ان کی سرحد پار کرنے لگے تو وہ بھی پکڑ کے چھوڑتے نہیں ہیں، اسے دودھ سے سیوا نہیں کرتے، اس کی رسی نہیں پلاتے، پکڑ کے اسے. اب اتنے ایک لڑکا گیا جی وہ کوڑے کا نا، ماں لڑی ہے پاگل کی، تو وہ بارڈر کراس کر گئے. پولیس والوں نے پکڑا، انہیں کہا ہے ہاں بھی بتا یہاں کی پولیس میں اور پاکستان کی پولیس میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا پاکستان والی پولیس جو پکڑتی ہے پہلے ٹھوکتی ہے، مارتی ہے، بعد میں کچھ کھلاتی پلاتی ہے. اس نے کہا انہوں نے کہا آپ نے یہاں پہلے چائے پلائی ہے، بعد میں ٹھکائی کی ہے. اس نے کہا یہ فرق ہے. تو کچھ کھا پی کے بندہ مار کھائے پھر مزہ ہی آئے. یہ تھوڑی کہ بندہ پہلے مار کھا لے بعد میں کھائے تو روتے ہوئے کھانا، بریانی کھانا، کیا مزہ آئے گا اس سے. تو اس لیے یہاں ماریں گے کیوں بھائی؟ کہتے ہیں جی یہ تو حد ہے ہماری، یہ تو سرحد ہے ہماری، یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. وہ کہتا ہے یہاں سے آگے نہیں آ سکتا. میں نے کہا یار یہ تمہاری حد ہو بنائی ہوئی، جو رب کی حد بنائی ہوئی ہے بتائیں جو رب کی حد، جسے رب حد کہے پھر تو حدود اللہ، یہ رب کی حدیں ہیں. اللہ اکبر. ومن یطع اللہ ورسولہ، اب رب فرما رہا ہے اپنا اعلان
اپنی حد کا رب تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا کیسے اعلان فرما رہا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، رب تبارک و تعالیٰ کی حد کی اس کی رعایت کرے، رب تعالیٰ نے ارشاد میں يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، فرمایا کہ جیسے یہاں پاکستانی سرحد جو ہے اس کے قریب کوئی نہیں جاتا، یہاں امن سے سکون سے رہ رہا ہے، اگر کوئی انڈیا کے سرحد کے قریب چلا جائے تو یہ بھی ٹھکائی کریں گے، اگلے بھی ٹھکائی کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رب تعالیٰ کی حدوں کی اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور رہے گا اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ ہے رب تعالیٰ کی حد کی حفاظت کرنے والی بات۔ رب تعالیٰ میں وذالک الفوز العظیم، میں یہی بہت بڑی کامیابی ہے، کامیابی یہی ہے۔ اور فرمایا رب تعالیٰ نے جو حدوں کا خیال نہیں کرتا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہاں جی جو حد کی حفاظت نہ کرے اسے گولی لگ سکتی ہے، جیل ڈال سکتے ہیں۔ تو یہی لبرل سیکولر بے دین لوگ رب تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو نارمل لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگ جائے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگ جائے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، میں اللہ تعالیٰ اسے جہنم داخل کرے گا اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ بتائیں بھائی، یہ اس پر سزا بیان ہو رہی ہے جو بندہ اپنی بہن کو حصہ نہ دے لیکن کلخانی 50 لاکھ کر دے، ابا مر جائے نا تو بیٹے کلخانی میں پیپسی تک پلا دیتے ہیں۔ بکرے کی ایک کلخانی میں 40 میں گیا جی 40 دے کے بکری بنائی، 40 دے کے بکری کے ساتھ پیپسی، میں گیا بڑا قسمت اللہ سے دو ڈبا بھائی، بڑی خوشی ہے، دونوں دے کھاؤ دونوں دی، بکرے کے ساتھ پیپسی پلا رہے۔ میں حقیقت کیا ہوں، آج ہر چیز پروفیشنل ہو گئی ہے، یعنی کہ میت جو ہے نا، میت اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں، ہے یہ نہیں؟ یعنی جو ایک بات تھی نا پہلے لوگوں میں فکر پیدا ہوتی ہے مرنے والی، وہ نہیں رہی۔ اب نعوذ باللہ عورتیں 40 میں آئیں گی نا، کلخانی میں آئیں گی تو وہ بھی پورے میک اپ کے ساتھ آئیں گی، بالکل نیا سوٹ پہن کے آئیں گی، ہے یہ نہیں؟ تو بھئی یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو چھوڑیں گے تو پھر اسی طرح پاکستان کی حد کو چھوڑے گا، سرحد کو چھوڑے گا تو ہندوؤں کی سرحد میں جا پھنسے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی سرحد کو چھوڑے گا تو پھر کفر کی اور بے دینی کی، لادینیت کی، بے شرمی کی حد میں جا پڑے گا بھائی، ہے یہ نہیں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ کی پاکستان کی حد میں رہنے کا مزہ یہی ہے بھائی۔ اسی طرح وہ جو ہیں ہندوستان والے، ان کے لیے مزہ یہی ہے کہ وہ اپنی حد میں رہیں، اگر ادھر آئیں گے تو یہ نہیں چھوڑیں گے، ہے یہ نہیں؟ تو اسی طرح کر کے مومن بندے کے لیے بھی رب تبارک و تعالیٰ کی حد میں رہنے میں یہ آسانی ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں خیر ہے۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی قائم کی ہوئی حدوں کی، سرحدوں کی حفاظت کرے یار۔ اب بتائیں نا یار، پاکستان کی سرحد کی حفاظت کرے وہ تو بندہ اچھا ہے، اسے سیلوٹ بھی ماریں اور ٹانگ اٹھا کے مارے نیچے زور سے دھڑا مار کے اسے سلام کریں، تو جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کی بات کرے اسے کہتے ہیں یہ جنت نہیں جاتا، وہ وہاں کھڑا ہے وہ جنتی ہے پکا، شہید ہو گیا، یہ ویسے کھڑا ہے تو کہتے ہیں وہ تو جنت گیا بھائی، سیدھا سیدھا سرحد کی حفاظت کر رہا تھا۔ تو اسلام کی جیسے ملک کی سرحد ہے نا، جیسے جغرافیائی سرحد کہتے ہیں، جغرافیائی سرحد کہتے ہیں، اس طرح کر کے اسلام کی نظریاتی سرحد جو ہے نا، یہی سرحدیں ہیں۔ یہ ابھی جو بات ہوئی ہے ساری اسلام کے قوانین کی بات ہوئی ہے، اس کے دفاع کی بات ہوئی ہے، تو یہ بھی سرحدیں ہیں بھائی، رب تبارک و تعالیٰ نے قائم کی ہیں۔ تو جغرافیائی سرحد پر پہرا دینے والے بندے سے افضل بندہ وہ ہے جو اسلام کی نظریاتی سرحد کا حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ کہ وہ وہاں کھڑا ہے اکیلا پھڑی اٹھا کے، اسے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور یہ جو کھڑا ہے بندہ اسلام کی نظریاتی سرحد کی حفاظت کر رہا ہے بابا، یہ تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لوگ مانتے بھی نہیں ہیں جلدی۔ بابے کو بھی کچھ دیا گیا ہے، ایسے نہیں گیا بابا، جی بابا پورا تکڑا جوان تھا، بابے نے کبھی پیناڈول تک نہیں کھائی تھی، بابے کو کبھی کچھ نہیں ہوا تھا، ایک دم سے بخار ہو اور شیخ زید میں روانہ ہی ہو جائے بندہ یار، اتنی اندھیر نگری تو نہیں ہے، امت اتنی بھی بھولی بھالی اور پاگل نہیں ہے جنہیں سمجھ کچھ نہ آئے۔ ابھی عمران خان تک بات پہنچی نا، تو عمران خان کو جب محسوس ہوا کہ اب مجھے بھی کھلاتے ہیں تو کہنے لگا مجھے پتہ ہے فلاں فلاں دوائی ہوتی ہے، کھلا دے تو بندہ 2-3 مہینے کے بعد گڈ بائے کرتا ہے۔ جب تم نے لوگوں کو کھلائی، علماء ہے کہ وہ کھلائی، تمہیں اس وقت دکھائی نہیں دیا، جب انہیں پتہ ہے کہ جج ہمارے خلاف فیصلہ دینے والا ہے تو اسے بھی وہی چونی دے دیتے ہیں کبھی چٹکی، تو بھی کھا دے۔ ہمارے بہت بڑے عالم تھے فیصلہ آباد کے، وہ بھی بڑے تکڑے جوان تھے، انہیں بھی یہی دیا گیا، جو بندہ فیصلہ آباد کا سب سے بڑا ہسپتال ہے نا، اس بندے کی ایمبولینسوں کا جو وڈیرا ہے
وہ کیا کہتے ہیں چیئرمین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، وہ بندہ اس نے مجھے خود بتایا، اس نے کہا یہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا، کیونکہ وہ بندہ ان کی زندگی سے لے کر یعنی کہ ایسے حالات ہوتے تھے بڑے خطرناک، تو وہ کہتا ہے میں ان کو ایمبولینس میں صحیح ہوتے تھے یا پیچھے لوگ پڑے ہوتے تھے ایجنسیوں والے پولیس والے دائیں بائیں کتے ملے، تو کہتا ہے میں ان کو ایمبولینس میں لے کے اس کے پردے نیچے تو بھگا کے لے جاتا تھا کہیں، تو اس نے کہا کہ یعنی کہ ان کا دفاع کرنے والا بندہ تھا، اور وہ بندہ اسلام کے لیے لڑنے والا تھا، لیکن ان ذلیلوں نے کیا کیا اسے بھی گزار دیا۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو بھی بندہ آج اسلام کا نام لے گا نا، اسلام کی خدمت کی بات کرے گا، اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا، خالدا فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، رب تعالیٰ نے ارشاد میں وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ کون سا عذاب ہے؟ ذلت والا عذاب ہے۔ بھائی سارے بندے، میں خاص طور پہ اپنے اہل سنت بھائیوں کو مخاطب ہوں، خدا کے لیے کل خوانی کرنا کوئی فرض نہیں ہے، بہن کو حصہ دینا فرض ہے، نہیں سمجھ آیا؟ کل خوانی مولویوں کی شروع کی ہوئی ہے، لیکن یہ بہن کو حصہ دینا یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، حبیب کریم علیہ السلام کا حکم ہے۔ خدا کے لیے آپ نہ کریں کل خوانی، لیکن بہن کو حصہ ضرور دیں، بہن کو حصہ ضرور دیں۔ کسی کو بھی کوئی بندہ یہاں وہ کر کے نا، آج عموماً اخباروں میں کوئی اخبار ہی شاید خالی ہوتا ہوگا جہاں یہ آگ نامہ نہ لکھا ہوگا، ہم نے اپنے بھائی کو آگ کیا، اپنے بیٹے کو آگ کیا، اپنی بیٹی کو آگ کیا، فلانے کو آگ کیا۔ بھائی کون ہوتے تم آگ کرنے والے؟ تم کیوں آگ کر رہے ہو؟ کریم آقا علیہ السلام کی حدیث پاک میں نے سنائی، مشکوٰۃ شریف کے آخری صفحے پہ حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام میں جو بندہ آج کسی کا حصہ مار لے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اتنا حصہ جنت سے ختم کر دے گا، جنت سے اس کا حصہ ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔